پر رکھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ روزنامہ سہارا میں ہم نے چند سال ساتھ کام کیا ہے۔ جیسے میں برٹش کے زمانے سے انہیں جانتا اور پڑھتا آیا۔ ان کی غیر حاضری میں صدارت فرما رہے جناب سمی بوبیرے اور مہمان خصوصی جناب صاحب ہمیشہ میری حوصلہ افزائی اور آرزو نے قدم قدم پر رہنمائی کی۔ شاہد لطیف صاحب اور میں نے انقلاب میں تقریباً 17 سال ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں یہاں سے انہیں ایڈیٹرشپ کے 30 سال مکمل ہونے پر ملاقات ہوں۔ تاکہ ہونا چاہیے شبیر رشید اسکول کے اور صحافت کے بھی ساتھی ہیں، اور اعجاز انصاری نے پریشانی میں ہمیشہ کام دیا۔ شاہد انصاری اچھے دوست ہیں۔ یہاں میں آپ کی اجازت سے مرحوم حمید اعجاز، محمود ایوبی، ساجد رشید، عبدالرحمن صدیقی ان کا حال میں انتقال ہوا ہے۔ ریاض احمد خان ایڈیٹر انقلاب 90 تک ایڈیٹر تھے۔ ریاض احمد خان، وسیم انصاری، فضیل جعفری صاحب اور ہارون رشید صاحب اور ابراہیم شیخ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جرنلزم کے ممبئی کے صحافت کے ستون تھے، ورنہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ جبکہ فاروق سید اور عزیز اعجاز میرے اچھے دوست ہیں۔ فاروق مایوس نہیں ہوتا ہے اور مددگار انسان ہے، ہر موقع پہ مدد کے لیے، ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ عزیز قدری اور ریحانہ بستی والا کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ عزیز قدری انقلاب کے پلر تھے، اور جناب خالد انصاری صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 20 سال بعد اپنی آٹو بایوگرافی میں مجھے یاد رکھا اور ایک چیپٹر میں ایکنالجمنٹ پیش کیا ہے۔ NCPL کا شکر گزار ہوں، اور امتیاز خلیل صاحب کا۔ دوستو، میرا عنوان ہے اردو صحافت کا تاریخی پس منظر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اردو ہندوستان کی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے۔ اخبارات کے معاملے میں بھی یہ پیچھے نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے مغربی بنگال کے اردو اخبارات اردو پریس کے پیشرو تھے۔ فارسی اور زبان کے بعد ہندوستان میں اردو زبان نے تیزی سے فروغ پایا۔ اردو زبان میں شائع ہونے والے پہلا اخبار جہاں نما بتایا جاتا ہے، جس کے بانی ہری ہر دت تھے، اور انہوں نے اس اخبار کو 1822 میں کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ 200 سال ہم نے منایا تھا۔ انگریزی اور بنگالی زبان کے بعد اردو اخبار ہندوستان میں کسی تیسری زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار تھا۔ یہ 1888 تک شائع ہوا، یعنی 60 سال سے زیادہ۔ اردو اخبارات یا صحافت پر اتھارٹی گربچن چندن یا جی چندن نے اپنی تحقیقات کے بعد تحریر کیا ہے کہ ایک زمانے سے اردو صحافت کے مورخین یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ مارچ 1822 میں کلکتہ سے جاری ہونے والا اردو کا پہلا اخبار جہاں نما تھا، اور یہ اخبار برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سرکاری یا نیم سرکاری گیزٹ تھا۔ ان کے نزدیک اس کی پیشانی پر شائع ہونے والا کمپنی کا سرکاری لوگو یا نشان اس امر کا اعلان تھا۔ نیز اس کی خبروں کے ذرائع بھی بیشتر انگریزی اخبارات کے تھے۔ ان تاریخ داں کا دعویٰ ہے کہ یہ اخبار فرنگی افسروں کی تعلیمی اور تربیتی ضرورتوں کے لیے جاری کیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ان نوآبادیوں کے لیے ایسی تدبیروں کی ضرورت تھی۔ ان مورخین نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اس پرچے کی اشاعت کا ایک برطانوی تجارتی کوٹی کے ہاتھوں میں ہونا بھی لاہم اعلیٰ اس کا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں تعلق ثابت کرتا ہے۔ پھر کچھ مصنفوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو کا پہلا اخبار نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل 18ویں صدی کے آخری دہے میں ٹیپو سلطان نے میسور سے، اور 19ویں صدی کے پہلے دہے میں فورٹ ولیم کالج کے معاون لائبریرین مولوی اکرام علی نے کلکتہ سے اردو اخبارات جاری کیے تھے۔ ٹیپو سلطان کا اخبار فوجیوں کے لیے تھا۔ اس جائزے کی بنیاد پر نیشنل قومی دفتر خانے
ہند اور دیگر مستند ذرائع سے حاصل کردہ ان معلومات پر ہے جو آج تک منظر عام پر نہیں آئی تھیں۔ ان معلومات میں سرفہرست حکومت کے چیف سیکرٹری ولیم بروغرد بیلی کا تبصرہ ہے، جو انہوں نے جام جہنما کے پہلے 6 مہینے کے شماروں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کیا تھا۔ انہوں نے اس اخبار کو سیاسی بیداری کے جذبات پیدا کرنے والا سامراج کے استحکام کے خلاف خطرہ بننے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اسی تبصرے کی بنیاد پر گورنر جنرل جان ایڈم نے کمپنی کی حکومت کا پہلا پریس آرڈیننس جاری کیا۔ راجا رام موہن رائے نے اس قانونی احتجاج کیا تھا۔ اسی سے شہ پا کر دیسی صحافت میں فرنگی حکومت کے ناگوار اقدام کے خلاف اعتراض اور احتجاج کا جذبہ فروغ پذیر ہوا۔ ساتھ ہی جام جہنما کے پس منظر اور اس کے اپنے زمانے کے صحافتی ماحول، بالخصوص قومی لسانی صحافت کے حالات بھی پیش کیے گئے ہیں، تاکہ اس اخبار کی ہستی اور جام جہنما کے بارے میں مروجہ نظریات حقیقت سے دور ہیں اور اردو صحافت کی عمارت کی پہلی اینٹ سیدھی نصب نہیں کی گئی۔ اس کے نتیجے میں اردو صحافت کے قاری، صحافی اور طالب علم آج تک مسلسل گمراہی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ یہ امر حیرتناک ہے کہ ہمارے اس پہلے اخبار سے جو تقریباً 60 سال تک جاری رہا اور جو اجرا کے 6 سال بعد ہی صاحب متی اور کمپنی کے نشان سے آزاد بھی ہو گیا تھا، آج صاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صدم یہ ہے کہ اسے ایک بے وقت طفیلی اور پاسل ہے اخبار کا درجہ دے کر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اخبارات جس سے ہندوستان کے گوشے گوشے کے اخباروں، مشاہدوں اور مبصروں نے استفادہ کیا تھا اور جسے حکومت کے ایک سیکرٹری نے اپنے وقت کا بہترین، محتاط اور جی فہم اخبار قرار دیا تھا، اپنے مورخین کے ہاتھوں اردو صحافت کی مظلوم ترین اخبار بن گیا۔ اس اخبار سے عدم توجہ یا نیم توجہ کی ایک بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کے مالک اور ایڈیٹر کے بارے میں پوری معلومات دستیاب نہیں ہے۔ جی ڈی چندن صاحب نے ان کی فراہمی کی میں کوشش کی، دستیاب ریکارڈ کی کھوج لگائی، اخباروں میں اشتہارات چھپوائے، اکابر اردو کو خطوط لکھے، ذاتی طور پر ان سے استفسار کیا، لیکن افسوس کے اخبار کے بانی ہری ہردر اور ایڈیٹر سدا سب لال کے شخصی فوائد میسر نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہرحال اس تلاش کو ترک نہیں کیا جا سکتا، یہ جاری رکھنی چاہیے۔ مشہور صحافی اور کالم نویس سہیل انجم رقم دراز ہیں کہ اردو صحافت اپنا ایک نہایت تابناک اور درخشاں ماضی رکھتی ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے بھی تجارتی تقاضوں سے روشنار کرانے کی ضرورت ہے تاکہ اس معدہ پرست دور میں اس کی بقا کی بھی کوئی صورت نکالی جا سکے۔ سہارا پریوار اور جاگرن گروپ نے ایک عرصہ قبل پہل کر دی ہے۔ دراصل برصغیر ہند و پاک میں 16ویں صدی کے وسط میں پرتگیزوں نے جہنما اردو کا پہلا اخبار تھا۔ اس کے بعد دوسرا اخبار دہلی اردو اخبار تھا، جسے مولوی محمد حسین آزاد کے والد مولانا محمد باقر نے شروع کیا تھا۔ اس کا اجرا 1837 میں ہوا تھا۔ 13 مئی 1840 تک اس کا نام دہلی اخبار تھا، پھر دہلی اردو اخبار ہو گیا۔ 1857 سے پہلے کے اخباروں میں سے سب سے بے باک، بے خوف اور بااثر اخبار تھا، لیکن انگریزوں نے مولوی باقر کو شہید کر دیا اور اس طرح انہیں پہلا شہید صحافی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے سید الاخبار نکالا۔ مولانا امداد صاحب جی کے مطابق یہ ہفتہ روزہ تھا اور 1837 میں جاری ہوا تھا۔ اس کے ایڈیٹر مولوی عبدالغفور تھے۔ یہ اخبار 1948 تک جاری رہا۔ اس زمانے میں دہلی سے شائع ہونے والا صادق الاخبار بھی نہایت جدید اور بے باک تھا۔ ابلاغیات کے مصنف ڈاکٹر محمد شاہد حسین کے مطابق اس نام کے کئی اخبار دہلی سے نکلے تھے۔ ان میں سے 1 یا 2 سال اخبار کا ذکر 1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں بھی بار بار آتا ہے۔ ان میں سے ایک اخبار کو بہادر شاہ ظفر کے مقدمے میں ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، مگر وہ کون سا اخبار تھا اس میں اختلاف ہے۔
جبکہ افتخار کھوکر کے مطابق ایک صادق الاخبار 1841 میں شیخ امداد حسین کے زیر ادارت جاری ہوا اور جنوری 1856 میں دوسرا صادق الاخبار شیخ خدا بخش نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جو اردو اخبار نکلے ان کی طویل فہرست ہے، جن میں مدینہ، احد، پنوال، ہلال اور صحافی اور محقق محمد شاہد حسین لکھتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق اردو صحافت کے آغاز سے لے کے 1947 تک 1547 اردو اخبارات جاری ہوئے۔ تقسیم ملک کے بعد بہت سے اردو صحافی پاکستان چلے گئے اور کچھ پاکستان سے ہندوستان آ گئے۔ پاکستان سے اگر ہندوستان میں مشہور ہونے والے اخباروں میں پرتاب، میراب، تیج اور ہند سماچار قابل ذکر ہے، جو سرکولیشن میں بہت آگے تھے۔ آزادی کے بعد ملک کے مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں اردو اخباروں کا اجرا ہوا، جن میں بعض انتہائی معیاری ثابت ہوئے، جن میں سے کچھ نے دم توڑ دیا تو کچھ ان میں شائع ہو گئے ہیں۔ 1857 کے بعد اردو صحافت کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد احد اخبار، سائنٹیفک ڈیزائن اور تہذیبی اخلاق، علی گڑھ، اودھ پنچ وغیرہ شامل ہیں۔ ممبئی سے روزنامہ خلافت اور روزنامہ اقبال قابل ذکر ہیں۔ سویل انجم کے مطابق اردو اخباروں کے جن مدیروں نے کامیابی اور مقبولیت کے آسمانوں پر دست لگائی اور جن کو پڑھنے کے لیے قائم بیتاب رہا کرتے تھے، ان میں قابل ذکر نام ہے مولانا عبد الماجد طیباتی، سج اور جدید لکھنؤ، سر سید احمد خان اخبار، سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ، مولانا حسرت نوانی اردو مولانا، مولانا ابوالکلام آزاد علی گڑھ، مولانا ظفر علی خان زمیندار، مولانا محمد علی جوہر، سید سلیمان ندوی معروف اعظم گڑھ، حمید اللہ انصاری غازی مدینہ بجنور، جو بمبئی میں بھی قیام کرتے تھے۔ اور میں نے 2000 کے دوران روزنامہ انقلاب، جوہر انصاری کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور عبدالحمید انصاری انقلاب بمبئی وغیرہ کا۔ جوہر انصاری صاحب 2 بار روزنامہ انقلاب کے مدیر ہیں۔ میں نے 2000 میں بایوگرافی لکھنے کے دوران عبدالحمید انصاری کی 1950 کی فائلوں میں ان کے طویل اداریے جیسے وہ سیاسی سرکردی میں بھی لکھتے تھے دیکھے ہیں۔ موصوف دوسری بار 86 میں بھی انقلاب کے مدیر رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اردو صحافت پر سیاسی اور سماجی اصلاحات کا جلوہ رہا۔ کانگریس، مسلم لیگ، ہندو مہاسبھا اور آریہ سماج تحریک خلافت اور علی گڑھ تحریک کی طرف سے شروع کی گئی سیاسی اور سماجی تحریکوں نے اردو زبان کے اخبارات اور مثال پر ایک گہرا اثر چھوڑا اور اردو صحافت نے اسی صدی میں ایک مضبوط قوم پرستانہ رخ اختیار کیا۔ یہاں میں ممبئی کے اردو اخبارات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ممبئی میں سب سے پہلے اسی اردو اخبار کا اجرا کب ہوا، یہ اس بارے میں سردست کچھ کہنا مشکل ہے۔ برطانوی دور میں فارسی کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے ممبئی میں بھی فارسی کے 3 اخبارات آئینہ سکندر، احسان الاخبار اور مجمع اخبار شائع ہوتے تھے۔ ان ہفتہ روزہ اخبارات نے 1830 سے اردو زمینیں بھی شائع کرنے شروع کر دیے تھے۔ جنوبی ہند میں اردو صحافت نامی کتاب میں ڈاکٹر محمد افضل الدین اقبال رقم قرار ہیں۔ آئینہ سکندر اگرچہ فارسی اخبار تھا مگر 1834 میں اس کا اردو زمین میں شائع کیا گیا۔ مشہور مجاہد آزادی جناب نصیر اللہ عباسی نے ممبئی کی اردو صحافت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ نصف صدی قبل پہلے جنگ عظیم کے زمانے میں 20ویں صدی کا پہلا اردو روزنامہ مستقل نظر عام رہا ہے۔ خلافت کے دور کے بعد انقلاب آیا اور انقلاب نے 10 سال میں بہت زیادہ ترقی کی۔ جناب رئیس احمد جعفری کو مولانا شوکت علی خلافت کے لیے بمبئی لائے تھے اور اس کے بعد وہ انقلاب کے بھی ایڈیٹر ہیں۔ ہندوستان انہوں نے جاری کیا 1939 میں اور اس کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے کیونکہ وہ مسلم لیگ نواز تھے۔ اور آفتاب، روزنامہ آفتاب کا دور تھا، میں ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ظاہر 1906 تک آندھرا پردیش میں ہندوستان کی تمام ریاستوں میں سے سب سے زیادہ رجسٹرڈ اردو اخبارات 506 تھے۔ اس وقت ممبئی میں وہ روزنامہ انقلاب، اردو ٹائمز سمیت کئی اردو اخبارات
अशाते भी थी। मगरबी बंगाल, खास तौर पर कलकत्ता में भी एक बड़ी तादाद में उर्दू अखबार शाये होते थे। हैदराबाद से शाये होने वाला सियासत पहला ऐसा उर्दू अखबार है जिसने 90 की दहाई के आखिर में वेब एडिशन शुरू किया। उस वक्त कई दूसरे उर्दू अखबार और रियासतों के वेब एडिशन मौजूद हैं। दिल्ली और शुमाली हिंद की रियासतों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा जनूबी हिंदुस्तान में भी उर्दू प्रेस को फ़रोग़ देने की रिवायत है। ताहम हैदराबाद एक बड़ा आशाती मरकज़ है। सहारा इंडिया प्रतिभा और जागरण ग्रुप ने, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, उर्दू ज़बान और सक़ाफ़त को नई ज़िंदगी दी है और उसकी अहमियत को बढ़ा दिया है। मैं भी नाउम्मीद नहीं हूँ।